الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و محترم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی حکایت سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر 3 بڑے انعامات کا وعدہ فرماتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ضرور بھی ضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زمین کا نائب اور خلیفہ بنائیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور ضرور بھی ضرور تمہارے اس دین کو، ان کے اس دین کو جس سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا. اللہ پاک اس کو تمکین، زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس دین کو سر بلند فرمائیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ضرور بھی ضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل لیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور ومن کفر بعد ذلک کے باوجود اگر کسی نے کفر کیا، اللہ پاک کے علاوہ غیر کو اپنا معبود اور اپنا مسجود سمجھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں جس کو حضور کرنے والے. دوست اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 3 بڑے انعامات ذکر فرمائے. اور کس انداز میں اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں؟ وعد اللہ. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ پاک کی ذات عالی سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. تو اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ. سب سے پہلے اللہ پاک نے وعدے کا لفظ ذکر کر کے فرمایا کہ آگے جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے. وہ عزیز ہے، وہ قہار ہے اور اس کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے. اس لیے اس کی طاقت اور قدرت کے آگے کائنات کی کوئی طاقت چل نہیں سکتی. یہ وعدہ اس ذات کی طرف سے ہے جس نے اپنے آپ کے لیے فرمایا: اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا حکم کرتے ہیں تو کائنات کی کوئی طاقت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. جب وہ کوئی چیز روکنا چاہتے ہیں تو
تو کوئی اس کو تلا نہیں سکتا، اور جب وہ تلانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے آگے کائنات کی کوئی طاقت اور کوئی مخلوق کار بنا نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ذات فرماتی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ، اللہ پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور کائنات کی کوئی طاقت اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی صفت ذکر فرمائی اللہ الصمد۔ مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمجھ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج۔ صرف پہلی چیز نہیں فرمائی کہ وہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ آگے فرمایا ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ لوگوں جو سب کے سب اللہ پاک کے محتاج ہیں، اپنی زندگی میں محتاج، اپنی روزی روزگار میں محتاج، اپنی تندرستی میں، اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے میں تم اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ وہ ذات یہ فرما رہی ہے کہ ایمان اور دوسرے نمبر پر فرمایا اعمال صالحہ، اچھے اعمال جنہوں نے کیے، اللہ پاک اس پر ان تین باتوں کو ہمارے لیے ذکر کرنا۔ دنیا میں اسباب کو یہ سمجھا ہے کہ جب پرانا سبب ہم اختیار کر لیں، اگر کاروبار ہمارے پاس اچھا ہے تو روزی روزگار رزق ہمارا گویا آسانی سے مل جائے۔ یہ اللہ پاک نے کائنات میں اسباب کا ایک نظام رکھا ہے۔ بھوک لگتی ہے، آدمی کھانا کھاتا ہے اور بھوک مٹتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو سیراب کرے۔ بیماری آتی ہے، دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور اللہ پاک صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں میں رکھے ہیں، لیکن ایک مومن اور ایک غیر مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ مومن اسباب کو اسباب سمجھتا ہے، مسبب الاسباب ان کو نہیں سمجھتا۔ وہ کائنات کی ان طاقتوں کو اللہ پاک کے تابع سمجھتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نظام میں ان چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اس اعتبار سے ان چیزوں کو اسباب کے درجے میں اختیار کرنا ہے اور اختیار کرتے ہوئے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اختیار کرنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، میں چونکہ یہ 15 اگست آگے آ رہا اور ہندوستان اپنی آزادی کا 75واں سال منا رہا ہے، اس موقع پر مسلمانوں کو اللہ پاک کی طرف سے کیا پیغام قرآن اور حدیث شریف کی معرفت ملا ہے۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی پورے نظام کے اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، اسباب اور مسببات کو سمجھتے ہوئے ہم آئندہ اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں۔ پہلے یہ یاد رکھا جائے کہ اس ملک پر مسلمانوں نے 1206 عیسوی سے لے کر 1857 تک اس ملک پر حکومت کی، اس کو بنایا ہے، اس کو سنوارا ہے۔ یہ ملک ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ملک جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو غیر منقسم ہندوستان تھا، جس میں اطراف کے پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ بھی شامل تھے،
اور اگر اس سے آگے بڑھیں اورنگزیب کے زمانے میں تو بلخ بخارا تک کا علاقہ، برما کا علاقہ، یہ سب اس ملک کا حصہ بنایا مسلمانوں نے۔ سب سے پہلے علاؤالدین خلجی نے اس ملک کو شمال اور جنوب کو جوڑا، اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہ ملک اتنا وسیع و عریض تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا ملک اس ایک حکومت اور ایک انتظامیہ کے ماتحت چلے، اس کا ہندوستان کی تاریخ میں بلکہ ہندوستان نام تک موجود نہیں۔ یہ اس ملک کو ہم نے بنایا ہے، سنوارا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف طریقے سے تقسیم فرمایا۔ ایک علاقہ وہ ہے جہاں 100% مسلمانوں کی آبادی، اور جہاں اسلامی نظام کسی زمانے میں چلتا تھا اور ابھی بھی جہاں کی اکثریت مسلمان، اس کے لیے کیا احکام ہونے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام احکام ذکر کرے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے نظام کو کیسے چلنا ہے، چلانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں کے ذریعے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایک ایسا علاقہ رہا جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم رہی، جہاں مسلمان اقلیت میں رہے، وہاں کے لیے کیا احکام ہونے چاہیے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اور اسلامی فقہ اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ یہ دو اسلامی نظام ہے، جہاں مسلمان اکثریت میں ہو، ان کا اپنا نظام حکومت، اور ایک وہ علاقہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہو، مختصر ہو، اس کے بھی کتاب و سنت میں احکام موجود ہیں، اور فقہائے کرام نے اس کی بہت تفصیلی جزیات ذکر فرمائے۔ لیکن ہندوستان میں ہم ان دو سے الگ ہو کر ایک تیسری حیثیت میں یہاں ہم آباد، ہم نے یہاں اس وقت اکثریت میں ہے اور 100% ہمارا اپنا نظام، لیکن ہم اس ملک میں اتنی اقلیت میں بھی، مائنورٹی میں بھی نہیں ہے، اتنی لگومتی میں بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارا یہاں کوئی نظام نہ چل سکے۔ ایک تعبیر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ملک میں مائنورٹی، اس کے بجائے ہم یہ تعبیر بھی کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ہم دوسری سب سے بڑی اکثریت ہیں، ہم اس ملک میں دوسری سب سے بڑی میجورٹی میں موجود ہیں۔ اس ملک کی آبادی میں ہر 5 آدمیوں میں 1 آدمی ایمان والا، آج بھی ہر 5 آدمی میں 1 آدمی مسلمان۔ اس لیے دوستوں اور بزرگ، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا کی وہ واحد امت ہے جس کے پاس اپنا ایک نظام اور اپنا ایک دستور، کتاب و سنت ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے، اور سیرت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے مستند طریقے سے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ایک یہودی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ہو، ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا کوئی حصہ محفوظ شکل میں یہودیوں کے پاس نہیں۔ ایک عیسائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی زندگی پر عمل کرنا ہے، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی نمونہ موجود۔ ایک بہت بڑا عیسائی پادری یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 50 دن، اتنا ریکارڈ برسوں کی محنت کے بعد میں ریکارڈ کر چکا ہوں، اور 50 دن سے زیادہ کی آپ کی زندگی کی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ یہ اس کا اپنا دعویٰ ہے، اس نے اپنی اس صنعت کے اعتبار سے جن اس کے پاس اس کی ماہیتی اور اس کی تحقیق آنے کے ذریعے ہیں، اس کے مطابق اس نے کہا
اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے چیلنج فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ اللہ پاک قیامت تک کی انسانیت کو فرماتے ہیں، سب سے پہلے خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے اور ان کے واسطے سے ساری انسانیت کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کی شخصیت کو بنانا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ۔ جب اللہ پاک اس نمونے کو ہمارے لیے فرما رہے ہیں، اس میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ پاک یہ بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھیں۔ جب ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی ہم تمہارے لیے دے دیں۔ جب ہم تمہیں کسی ایک چیز پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ہم اس کو تمہارے لیے آسان کر دیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کی ایک اتنی بڑی جماعت کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے لگایا کہ انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے سامنے اس طرح محفوظ کر کے پیش کیا کہ آپ ایک چیز فرما رہے ہیں، اس وقت آپ کی حیت میں کس شکل میں بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹھک کیسی ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ مبارک کس طریقے سے حرکت کرتا ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں اور آپ کی حیت بدل جاتی ہے، الا وقولت، آپ کسی معاملے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کس طریقے سے آپ کے جسم پر ہے اور کتنا حصہ زمین سے لگا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحاح اور آہو زاری کی شکلیں کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کی کیا کیفیتیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم تک وہ باتیں جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور جس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہے، انہوں نے ضوابط میں سے ہے، احکامات میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے انہوں نے موقدہ میں سے نہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے۔ جس امت نے اس کو اتنا محفوظ کیا ہو، اس امت نے آپ کے احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ان کو کس طریقے سے محفوظ نہیں کیا۔ یہ فقہ اسلامی کا اور احادیث مبارکہ کا وہ ذخیرہ اس امت کے پاس ہے، دوستو اور بزرگوں، دنیا کی کسی امت کے پاس ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو احادیث مبارکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جرمنی کا ایک مستشرق، ایک پروفیسر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک شخص کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے، ان کی سیرت کو یاد کرنے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور ایک بہت بڑا انسانیت کا ذخیرہ 4 لاکھ انسانوں نے ان کی سیرت کے لیے محنتیں کی۔ ان 4 لاکھ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ یہ جرمن کا مستشرق کہہ رہا ہے کہ اس نبی کی زندگی کی محفوظ کرنے کی بنیاد پر اس امت نے ان 4 لاکھ آدمیوں کی زندگی کو بھی محفوظ کر لیا۔ اکیلے ہمارے پاس اللہ کے نبی کی سیرت نہیں ہے، اس سیرت کو نقل کرنے والوں کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ ہمارے پاس اسماء الرجال، حدیث شریف نقل کرنے والے 3-4 صدیوں تک کے جو انسان ہیں، چاہے وہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ان کے شاگرد ہو، ان تمام کی سیرت وہ کہاں پیدا ہوئے، کس سے علم حاصل کیا، جس سے علم حاصل کیا وہ محدث خود کس درجے کا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے، انہوں نے بھی استاد سے حاصل کیا،
ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کے، یہ پورا میرے سے لے کر اور جتنے بھی علماء کرام ہمارے موجود ہیں جو باقاعدہ کسی مدرسے سے سند یافتہ ہے، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے لوگ اس روایت کو نقل کرنے میں محفوظ ہے، وہ آپ کو بتلا دیں گے۔ مجھ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے لے کر امام بخاری، امام مسلم تک، اور ان محدثین سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تین حدیث شریف کی حفاظت کے طبقے ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی تک ہم جو روایت نقل کریں گے، آج 1400 سال کے بعد بھی روایت میں اگر ایک راوی نے ایک لفظ کہا ہے، دوسرے نے دوسرا لفظ کہا ہے، امام بخاری اس کو بھی نقل کرتے ہیں، امام مسلم اس کو بھی نقل کرتے ہیں۔ تو دوست اور بزرگوں کو آپ کو بتلانا ہے کہ یہ امت، افسوس یہ ہے کہ ہم نے سیاسی زندگی اور الیکشن کو اور ہار جیت کو ہماری عزت اور ذلت کے نقشے سمجھ لیے، جبکہ قرآن اور حدیث عزت اور ذلت کے نقشے دوسرے بتا۔ اس ملک میں ہم محض اس لیے نہیں آئے کہ کھا پی لیں اور دوسروں کی طرح اپنی زندگی پوری کریں، یہ جانوروں کا طریقہ۔ یہاں ایک مقصد ہے، انتم خیر امۃ اخرجت للناس، صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے ہر امتی کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس۔ ناس فرمایا انسانیت کے لیے اللہ نے تم کو نکالا ہے، اپنے لیے نہیں، ایمان والا بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ تم میں سارے ایمان والے شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے دنیا کی وہ انسانیت جن کو بیچاروں کو اللہ پاک کی معرفت حاصل نہیں ہے، جن کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم محفوظ نہیں ہے۔ آج بھی کوئی ایک عیسائی جو بائبل لے کر پھرتا ہے یا ایک یہودی جو بائبل لے کر پھرتا ہے، چاہے وہ نیا قرار ہو پرانا قرار ہو، آج ہم ان سے یہ پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ جس زبان میں تھی، آیا آپ کے پاس اسی زبان میں وہ کتاب محفوظ ہے؟ کوئی بھی کرسچن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وہ بائبل ہے جس کی زبان وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہے۔ اس وقت سارے نسخے انگریزی میں ہے اور اسی سے دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے میوزیم میں سب سے پرانی جو بائبل ہے وہ یونانی زبان میں، گریک زبان میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یونانی ہے۔ تو سب سے پرانا جو نسخہ ہے وہ بھی آج ان کے پاس وہ نہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہر مسلمان قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے یہ وہی عربی زبان ہے اور یہ وہی کلمات ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آج تک زبانیں بدل گئی، زبانوں کی ہسٹری 500 سال ہوتی ہے۔ آج سے 500 سال پہلے گجراتی میں جو زبان چلتی تھی آج وہ نہیں چل رہی۔ دنیا کی تمام زبانیں 500 سال میں سارے الفاظ بدل جاتے ہیں اور دوسری زبان بن جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو صرف قرآن کی حفاظت نہیں ہوئی، وہ گرامر بھی اور وہ قاعدے زبان کے اور وہ زبان بھی آج تک بولی جاتی ہے۔ آپ عربی زبان میں کوئی بات کریں قرآنی زبان میں تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں عرب ممالک کے وہ ہماری بات سمجھ لیں۔ وہاں کی عوامی زبان ہے وہ الگ ہے، اور ایک وہاں کی سرکاری زبان، سعودی کے جو خطوط آتے ہیں وہاں حکومت کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہے آپ اس کو پڑھیے۔ وہاں کے اہل علم کی زبان بھی آج وہی ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی زبان۔ احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ آج ایسا نہیں ہے کہ حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے اور ایک عربی جاننے والا اس حدیث کو نہ سمجھتا، جبکہ دنیا کی دوسری زبانیں ایسی ہے
کہ وہ 500 سال کے بعد بدل جاتی ہے، زبان کی تبدیلی کے ساتھ ان کے پاس چیزیں آتی ہیں۔ مجھے دوستوں اور بزرگوں آپ کو یہ بتلانا ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو محض وقتی سیاست اور حکومتوں کے اتار چڑھاؤ کے اوپر اپنی زندگی کے نفع نقصان اور اپنی تقدیر کو سمجھنے کا یہ پیمانہ اور یہ پیمائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی زندگی تک مکہ مکرمہ میں رہے، 53 سال مدینہ منورہ میں تشریف لائے، سن 8 ہجری کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائے۔ پھر اللہ پاک نے جو وعدے اس آیت میں کیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ سمجھنا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اسلحے ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہو، معیشت اور اکنامک میں جو دنیا میں سب سے آگے ہو، وہی دنیا میں سب سے بڑا بن سکتا ہے، اسی کی حکومت ہو سکتی ہے اور وہی دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ان چیزوں سے منع نہیں فرمایا، لیکن محض یہ چیزیں دنیا کو کامیاب نہیں کر سکتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسے پانی میں تاثیر ہے، آگ میں تاثیر ہے، چیزوں میں تاثیر ہے، مشینریوں میں ہم تاثیر سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں بھی تاثیر رکھی ہے، اعمال صالحہ میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ اسباب جیسے کام کرتے ہیں، ایمان بھی کام کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن نے بتلائے، کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کامیاب کر دیا، کیسے اللہ پاک نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ پر۔ یہ 1400 سال اور یہ اسلامی تاریخ کے 500-600 سال کے واقعات، آج ہم مادیت والے ہیں، آج بھوتکواد والے ہیں، آج ہم اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایسے اسباب کے زمانے میں مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے آج سے 1.5-2 سال پہلے بتا دیا کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں جمع ہو کر ایک نہت کے چھوٹے سے ملک پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک 20 سال نہیں گزرتے کہ پہلے ایک سپر پاور طاقت کو توڑا گیا سوویت یونین کو، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور ناٹو کی پوری فوج کو رات کے اندھیرے میں افغانستان سے نکل جانا۔ یہ آنکھوں سے اللہ پاک نے مشاہدے کروائے کہ جب ایمان اور اعمال صالحہ اثر کرتے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں، سارے ہتھیار ایک ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا خوف اور ایسا رعب ایمان والوں کا ڈالا جاتا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی یہودی قیلوں کو مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے، مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کے خلاف فتح نہیں ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے تھے اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے انہم مانعتہم حصونہم، لیکن فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ پاک نے ایسی جگہ سے ان پر یہ وار کیا۔ اللہ پاک ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ تم انسانوں سے ڈرتے ہو، فتخشون الناس واللہ احق ان تخشوا، اور جو لوگ بندوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کم عقل لوگ ہیں۔ قرآن نے عقل مند ان کو بتلایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، مخلوق سے نہ ڈرے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہو اللہ پاک اس کے دل میں مخلوق کا رعب اور خوف ڈالے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر اس ملک میں ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں تو امن کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، امن اس ذات کی طرف سے ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ پاک نے مکہ والوں کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں اطعمہم من جوع، مکہ ریگستان واد غیر ذی زرع، کچھ نہیں اگ رہا ہے، لیکن یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ پاک نے ہر چیز وہاں دی، تو اطعمہم من جوع صحابہ کو فرمایا اور قریش کو فرمایا ہم نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا، تو اللہ پاک نے امن رکھا ہے ایمان اور اعمال صالحہ میں۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو